کہ بلوچستان کا جو الحاق تھا پاکستان کے ساتھ وہ زبردستی تھا۔ ریاست پاکستان جب وجود میں آیا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سٹوری کیا ہے۔ پنجاب میں اور بالخصوص فیڈریشن میں یا باقی صوبوں میں بلوچستان کی ایک سائڈ کی سٹوری بتائی گئی ہے، سچا اور جھوٹا جو ہے وہ ایک بیانیہ گھڑا گیا۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ کتاب ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیز تک، کالجز تک، اپنی پبلک لائبریریز میں اور بھی جتنے فورمز ہیں وہاں پر نہ صرف اس کتاب کو یہ موقع دیں گے اپنے بچوں کو اس کو پڑھنے کے لیے، بلکہ اس پر تحقیقی مقبر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپروو کرنے کے، جس طرح آپ نے کہا آج کل کا دور نیٹ فلکس کا دور ہے، مت کریں۔ میری ان سے پہلی ملاقات غالباً 1995 یا 96 میں ڈیرہ غازی خان میں ایک لغاری صاحب کے گھر پہ ہوئی۔ میں اس وقت 6th-7th کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں اپنے والد کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے گیا، اور وہاں پر پھر بلوچستان کی بات اور پھر مری بگٹی، آپ کو پتہ ہے ہم آپس میں ہمسائے ہیں، بڑی ان سے گفتگو رہی اور پھر یہ ملاقاتیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوئیں۔ مجھے موقع ملا کوئی 3 سے 4 مرتبہ میں تھدڑی گیا ان سے ملنے کے لیے، اور وہاں پر بھی ان سے ایک کئی نشستیں رہیں، لیکن ایک نشست بڑی لمبی رہی۔ جب ہم رات کو ان کے ہاں پہنچے تو تقریباً ہم رات کے کوئی 10-11 بجے، اور میرزا صاحب جیسے آدمی کے لیے جو ارلی رائزر تھے ان کے لیے رات کے 10-11 بجے تک بیٹھنا اور گپ شپ کرنا، تو ہم اسٹوڈنٹ تھے تاریخ کے، کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کی کوشش کی، کچھ نہ کچھ وہی بولتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ بہرحال آج وہ امر ہو چکے ہیں، آج ان کی یہ جو کتاب آنے والی نسلوں کو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے۔ چیف سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ہمارے سینئر بیوروکریٹس یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ کتاب ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیز تک، کالجز تک، اپنی پبلک لائبریریز میں اور بھی جتنے فورمز ہیں وہاں پر نہ صرف اس کتاب کو یہ موقع دیں گے اپنے بچوں کو اس کو پڑھنے کے لیے، بلکہ اس پر تحقیقی مقالہ بھی لکھنے کی کوشش کریں گے، اس پر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپروو کرنے کے، جس طرح آپ نے کہا آج کل کا دور نیٹ فلکس کا دور ہے، ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سٹوری کیا ہے۔ میں صرف 2 منٹ لوں گا کہ بدبختی ہماری یہ رہی کہ فرام دا ڈے فرسٹ 1947 سے لے کر آج تک ایک تو صرف ون سائیڈڈ سٹوری جو ہے وہ بالخصوص پنجاب میں اور بالخصوص فیڈریشن میں یا باقی صوبوں میں بلوچستان کی ایک سائیڈ کی سٹوری بتائی گئی ہے، سچا اور جھوٹا جو ہے وہ ایک بیانیہ گھڑا گیا۔ ریاست پاکستان جب وجود میں آیا تو اس حد تک اندازہ لگائیں کہ بہت سارے سینئر لوگ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ بلوچستان کا جو الحاق تھا پاکستان کے ساتھ وہ زبردستی تھا، جبکہ اگر جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پرنسلی سٹیٹس کیا تھی، بلوچستان کا جو برٹش بلوچستان تھا وہ کیا تھا، پھر پرنسلی سٹیٹس میں جام صاحب آف لسبیلا، پھر نواب مکران، پھر نواب خاران سے جناب میر شعیب نوشروانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ظہور بلیدی صاحب یہاں مکران سے تشریف رکھتے ہیں، میر قدوس بزنجو صاحب، خان صاحب کے خود اپنے چھوٹے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ خان احمد یار خان نے جو کتاب لکھ دی انسائیڈ بلوچستان، اپنی آٹوبیوگرافی، اس پہ ساری داستان لکھ دی ہے، لیکن ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ زبردستی الحاق ہوا، جبکہ جب خان صاحب کے پاس حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کو ہیرے جواہرات کے ساتھ تولا، یعنی ان کو تحائف دیے۔ تو جن کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے ان کو تحائف تھوڑی دیے جاتے ہیں یا ان سے تحائف تھوڑی لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ آج بھی جس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں، میں بھی چینل 7 یا 8 کوئی ایک چینل ہے برٹش چینل، پرانی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا 1987 کی۔ تو یہ جو ابھی کہا عمار صاحب نے کہ نواب اکبر خان بگٹی کے بعد حالات، ٹھیک ہے، نواب صاحب ایک قداور شخصیت تھے، ان کے انتقال کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد بہت فرق پڑا ہوگا۔ ویسے بھی مجھے ایک دن ایک حاضر سروس بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ مجھے نواب صاحب کی شہادت پہ افسوس ہوا۔ دیکھیں، شہادت تو ایک ہی واقعے میں 2 لوگوں کی نہیں ہو سکتی۔ تو یونیفارم میں جو لوگ تھے میرے حساب سے تو وہ لوگ شہید تھے۔ تو میں نے اس کو کہا، ایک حاضر سروس یونیفارم آفیسر نے کہا، تو میں نے کہا بیت اللہ محسود کی شہادت پہ بھی افسوس کرے نا پھر۔ تو یعنی کہ وائلنس اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان۔ نواب اکبر خان بگٹی نے 21 جون 2002 کو پہلا فراری کیمپ بنایا تھا پشینی کے مقام پر۔ یہ کہان اور مابد خان مری صاحب بیٹھے ہیں، باقی مری دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہان اور پیرکوہ کے درمیان ایک جگہ ہے،
وہاں پر بالاچ مری صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے پہلا فراری کیمپ بنایا. تو کیا یہ لڑائی جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوئی ہے؟ نہیں بھائی، یہ سنس بگننگ کریشن آف پاکستان سے لے کر آج تک پرسیپشنز جو ہیں وہ ہم سن رہے ہیں، ریئلٹیز نہیں سن رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ریئلٹی پہ بیسڈ ہو، اور اس میں پاکستان کی جو لگ رہا ہے، جس میں پاکستان کی جو سٹوری ہے اس کی بار بار جو ہے وہ رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت سے آشنا کیا جا سکے. میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت نکالا ہے، اور کیونکہ یہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ایک کتاب ہے، بلوچستان کی ایک شخصیت پہ کتاب ہے، بلوچستان کی ایک ایسے بزرگ پہ کتاب ہے کہ جس کی عمر ساری کی ساری جدوجہد میں گزری. ہم نے کتاب لکھ دی، ہم نے ان کے لیے ہائیسٹ ایوارڈ کا بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو ملے، اور بہت کچھ، لیکن تدڑی کی سڑک ہم نہیں بنا سکے پچھلے 70 سالوں میں. الحمدللہ آپ کی حکومت نے اس بجٹ میں جو 24 کلومیٹر سڑک ہے، ماون سے تھوڑا آگے جائیں تدڑی کی طرف، ہماری دوستوں کو پتہ ہے، اس کو ہم نے میٹل سڑک، جو ایک کچی سڑک تھی جس پہ 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے تھے پہنچنے میں، ہم نے وہ سڑک منظور کر لی ہے، اور اس شاہراہ کا نام جو ہے ہم وڈیرہ میر ہزار مری کے نام پہ رکھیں گے تاکہ ان کو یاد رکھا جا سکے. آخر میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ، اور سر تھینک یو سو ویری مچ. مجھے آپ نے بلایا، عمار صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اتنے تاریخی دن میں کچھ الفاظ کہہ سکوں. بہت شکریہ. تھینک یو فار پیشنس ہیئرنگ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.